السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 92۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 92، آیت نمبر 75، 76 اور 77، رکوع نمبر 9۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ کے نیک بندو، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرتے دم تک فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ پچھلے کہ جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، تو اس کا نتیجہ دل کی سختی ہوتی ہے، اور دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ حق بات اثر نہیں کرتی۔ پھر ہمیں واعظ و نصیحت تو کی جاتی ہے، گھر والے سمجھاتے ہیں، دوست احباب سمجھاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے ہمیں سمجھاتے ہیں، لیکن حق بات اثر نہیں کرتی، کیونکہ دل ایک دم سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ سب سے بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، پھر اس کے تفسیر کو پڑھے۔ آج کافی بہترین کتابیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جو یوٹیوب پہ بھی آسانی سے اس کا آڈیو مل جاتا ہے، ویڈیو مل جاتا ہے، ویڈیو کی شکل میں آڈیو۔ اسی طرح معرف القرآن اور بھی بہت سارے علماء کرام کے بیانات ہیں، جنہیں ہم پڑھے سمجھے۔ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر آگے بھی پڑھنے کا شوق عطا ہوگا، دل نرم ہوگا، اور ایک ایک بات پہ عمل کرنے والے ہم بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے حصہ نمبر 92 کا آغاز کرتے ہیں، آیت نمبر 75، 76 اور 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائے، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کلام اللہ سن کر عقل و علم ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے تھے۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائیں گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں ان آیات کے تعلق سے، ان تینوں آیات کے تعلق سے۔ ان گمراہ قوم یہود سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا امیدی دلا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسا بنا لیا، اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس میں تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا امید رکھتے ہو؟ اس گمراہ قوم یہود سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا امیدی دلا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسا بنا لیا، اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس میں تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا امید رکھتے ہو؟
ٹھیک اس آیت کی طرح ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں کی عہد شکنیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے تھے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے ایک حصے میں ایمان لاؤ پھر دوسرے میں کفر کرو تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائے۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور اپنے گروہ کو بتانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس دین سے پھیرنا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ چال نہ چلنے دی۔ معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے جب سے رکوع نمبر 5 سے ہمارا بنی اسرائیل کے تعلق سے موضوع جو چل رہا ہے تو ایک بات ہم بار بار آ رہی ہے ہمارے علم میں، وہ یہ کہ بنی اسرائیل یہ پہلے دوسرے علاقوں میں رہتے تھے، پھر وہاں سے ان کو مار پیٹ کے بھگایا گیا تو انہوں نے آخری نبی کی تلاش میں مدینہ آئے اور مدینہ آ کے ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے کہ آخری نبی یہی آنے والے ہیں یہی آنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کو اس کی خوشخبری بھی دیتے اور نشانیاں دکھتی تو اور خوش ہوتے، اور یہاں تک کہ مدینہ والوں کو بھی انہوں نے کہا کہ آخری نبی آنے والے ہیں آنے والے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم کو انتظار تھا، بس بات اتنی ہضم نہیں ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ عرب میں سے تھے، یہ بات انہیں نہیں ملی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کم از کم اتنا اقرار تو کر لیتے کہ یہ نبی ہے، تو انہوں نے وہ بھی نہیں کیا اور بلکہ تحریف کرتا کہ ہم ان کی بات نہیں کرتے تھے اور اپنے کلام میں سے ان سب باتوں کی تحریف کی، تبدیلی کر ڈالی۔ تو اسی کے تعلق سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ آپ کو بڑی امید ہے، لیکن اللہ اس پہ نا امیدی دلا رہے کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسا بنا لیا، اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا امید رکھتے ہو؟ ہیلہ بازی کرنے سے دل سخت ہو جائیں گے، پھر ہدایت الہی اندر نہیں جائیں گے۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، خوبیاں تھی یعنی کہ، لیکن یہود کے علماء نے ان سب میں تعویلیں کر کے اصل مطلب سے دور کر دیا تھا۔ اس طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق کو باطل اور باطل کو حق کر دیا کرتے تھے کہ یہودی اپنی مقدس کتاب میں بھی تبدیلیاں کرتے تھے۔ یہود مسلمانوں سے ملتے تو کہہ دیا کرتے کہ تمہارے نبی سچے ہیں، یہ برحق رسول ہے، لیکن پھر آپس میں بیٹھ کر کہتے کیوں عرب سے یہ باتیں کہتے ہو؟ پھر تو یہ تم پر چھا جائیں گے، اللہ کے یہاں بھی تمہیں لاجواب کر دیں گے۔ ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ان بیوقوف یہودیوں کو کیا اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ہم تو چھپی ہوئی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتے ہیں۔ یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، شریعت والے، رسالت والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آخری کڑی تھی، اس لیے صحاباؤں کو مدینہ جانے کے بعد ان لوگوں سے بڑی امید تھی کہ یہود ان کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کریں گے، پر ایسا نہیں ہوا کہ مکہ والوں کے پاس ایک انجان چیز آئی تھی کہ مکہ والوں میں 2500 سال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، درمیان میں نہ 2500 سال کے قریب کا عرصہ گزرا کہ وہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ پھر ہوا کیا، لیکن بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا، وہ اہل کتاب بھی تھے، رسالت والے بھی تھے، بت شکن تھے، ان کو بتوں کی پوجا ان کو پسند نہیں تھی، بتوں کی عبادت ان کو پسند نہیں تھی، اس کے خلاف تھے۔ اہل کتاب بھی تھے، نبوت کو بھی مانتے تھے، رسالت کو بھی مانتے تھے، شریعت کو بھی مانتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئے تھے۔ بس تھوڑا 2 قدم آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تھا، لیکن جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ منتظر بھی تھے آخری نبی کے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ سب جانتے تھے صحابہ کہ یہ شریعت والے ہیں، رسالت والے ہیں، اہل کتاب ہے اور ان کے پاس کافی علم ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، تو صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امید تھی کہ یہود ہماری دعوت جو سب سے پہلے قبول کریں گے وہ یہ یہود مدینہ کے یہودی ہوں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ مدینہ کے جو اہل عرب تھے انہوں نے بھی یہودیوں سے کئی مرتبہ سنا تھا آخری نبی آنے والے، آخری نبی آنے والے، اور جب انہوں نے دیکھ لیا تو کہا کہ اب تو یہ ضرور مانیں گے۔
پر مدینہ کے اہل عرب نے دیکھ لیا کہ یہود ان کی بات بھی نہیں مان رہے تھے۔ تو یہ خطاب مدینہ کے ان 9 مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے میں ہی نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی باتیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں سے ہی سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھی، یہی باتیں سن رہے تھے، جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جوگ در جوگ ایمان لائے۔ اب وہ متوقع تھے، اب انہیں بڑی امید تھی کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء علیہ السلام، یعنی کہ مدینہ کے اہل عرب کو بڑی امید تھی، بڑی توقع تھی، وہ بڑے متوقع تھے اس بات کو لے کر کہ مدینہ میں جو یہود آباد ہوئے، جو لوگ پہلے ہی سے نبی، انبیاء اور کتب آسمانی کے پیرو ہے، جن کی دی ہوئی خبروں کے بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے۔ چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش 9 مسلم، مدینہ کے 9 مسلم اہل عرب، 9 مسلم اپنے یہودی دوستوں، ہمسایوں، پڑوسیوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام سے اس سے یہ استدلال کرتے تھے، اس سے دلیل لیتے تھے کہ معاملہ کچھ تو مشتبہ ہے معلوم ہوتا ہے، معاملہ تو کچھ شکوک و شبہات والا معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ، مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خواہ مخواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ تو اس طرح منافقوں کے لیے دلیل بھی بن جاتی اور کئی لوگ اسلام میں آنے سے رک جاتے، یہاں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے۔ اسی بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ان آیتوں میں کہ جن لوگوں کی سابق روایات یہ کچھ رہی ہے کہ ان میں سے کچھ زیادہ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، کہ جن لوگوں کی سابق روایت، نبوت، شریعت رہی ہے، ان سے زیادہ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئیں گی تو تم دل شکستہ ہو جاؤ گے۔ تو زیادہ امید مت لگاؤ، امیدیں ٹوٹیں گی تو تمہیں برا لگے گا۔ یہ لوگ تو صدیوں سے بگڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرمان دے رہے ہیں ان کو، یہ لوگ تو صدیوں سے بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تم لرز جاتے ہو، ان سے تو یہ اہل کتاب کھیلتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں، ان کی نسلیں بیت گئی یہ کام کرتے کرتے، دین حق کو مسخ کر کے یعنی کہ تبدیل کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں۔ مسخ شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔ تقریباً 2500 سال تک مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس لیے مکہ والوں کے لیے نبوت، رسالت ایک نئی چیز تھی جس سے وہ ٹھیک واقف نہیں تھے۔ لیکن مسلمانوں کو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے زیادہ امید تھی کہ ان کی اسلام کی دعوت کو یہودی ضرور قبول کریں گے، کیونکہ یہودی جو مدینہ میں آباد ہے وہ لوگ جن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی توحید، نبوت، رسالت، ایمان، آسمانی کتاب، یہی تعلیم لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور ہم بھی اسی کی دعوت تو لے کر آئے ہیں، اور بہت ہی زیادہ مشابہت ہے۔ تھوڑا سا ہی فرق دکھائی دیتا ہے کہ ہماری یعنی صحابہ کی دعوت یہودیوں کے لیے کوئی انجان یا کوئی نئی دعوت نہیں ہے، اور انہی پر تو یہودیوں کو ناز تھا کہ ہم تو اہل کتاب ہے، شریعت والے ہیں، رسالت والے ہیں، ہم تو مشرکوں سے بہتر ہے۔ اس لیے صحابہ کو لگ رہا تھا کہ یہود تو ہماری دعوت کو لپک کر قبول کریں گے، جلد ہی قبول کریں گے، اس لیے صحابہ نے جی جان لگا دیے ان کو دعوت دینے پر یہود انکار کرتے تھے، اور تو صحابہ کو ایسا لگتا
کہ ہمارے اندر کچھ تو کمی ہے، ہماری دعوت میں کچھ تو کمی ہے، دعوت پہنچانے میں ہم کو کئی گڑبڑ کر رہے ہیں، تو پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اندر جھانکتے تاکہ اپنی غلطی کو، کمی کو، کوتاہی کو تلاش کرے کہ یہودیوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے، یہ دعوت کیوں قبول نہیں کر رہے۔ تو اسی بارے میں ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ اے پیارے مسلمانوں، آپ کا شوق، آپ کی طلب الگ چیز ہے، آپ کی سوچ بھی الگ چیز ہے کہ یہ یہود جلد ہی ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کے دل سخت ہو گئے، ان پر مہر لگ گئی۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ آپ کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہود آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے، اس تعلق سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دعوت دے دی، آپ کے پہنچان دینے کی ذمہ داری پوری ہو گئی، بات ختم۔ اب یہود مانے یا نہ مانے یہ ان کا اپنا کام ہے، اپنی ذمہ داری ہے۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرآن کی آیت اترتی تو لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی، اور جب کبھی کسی مدینہ کے یہودیوں کو وہ آیت پیش کی جاتی تو وہ اس آیت کو اپنے یہودی عالم کے پاس جا کر سناتا، لیکن ان یہودیوں کے علماء جانتے بوجھتے سمجھ بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ اس پر اللہ نے کہا یہ جان بوجھ کر ٹھوکر کھا رہے ہیں، زدم زدہ کی وجہ سے، یعنی کہ سوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے اس کو کیسے جگایا جائے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب تورات میں اور ان کے علماء کی گفتگو سے سنا تھا کہ ایک رسول آئے گا، تو جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی تو فوراً تصدیق کر دیتے کہ ہاں ہم لوگ بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایک رسول آنے والے تھے، ایک رسول آنے والے ہیں جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں امن قائم ہونے والا ہے، تو فوراً تصدیق کر دیتے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا جب وہ اپنے یہودی بھائیوں سے آپس میں ملتے تو تب ان کے شاطر لوگ سادہ لوگوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم مسلمانوں کو وہ چیز کیوں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے کھولی ہے، یعنی وہ پیشن گوئی کی بات مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو، یعنی وہ پیشن گوئی کے بعد کہ ایک نبی آنے والے ہیں تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے حجت قائم کرنے کا ذریعہ ہوگا اللہ کے پاس، رب کے پاس۔ یہ تو یہودیوں کی کتاب میں پیشن گوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ لوگ پڑھتے بھی تھے، ان کو معلوم بھی تھا، ہم ان کو دعوت دی، پھر بھی یہودیوں نے انکار کر دیا، تو یہ لوگ ہے ہی بدخواہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ لوگ جانتے ہیں، اور وہ بھی کچھ جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، عوام سے تو چھپا بھی لیا تو اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہے کہ ہمارا یہ حصہ نمبر 92 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کے علماء اللہ کا کلام سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جانتے بوجھتے سمجھ بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے تھے، اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ یہودی اندھیرے میں ہیں جس کی وجہ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں، یہ دن کے اجالے میں ہیں، جانتے بوجھتے ٹھوکر کھا رہے ہیں، ضد کی وجہ سے، زدہ کی وجہ سے۔ اندھے کو تو رہنمائی کی جا سکتی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر آنکھ بند کر لیا ہو ٹھوکر کھانے کے لیے، اس کی رہنمائی کس طرح کی جائے؟ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے اسے کیسے جگایا جائے؟ کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور وہ دوسری کتابیں ہیں جو ان یہودی لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی تھی۔ تحریف کا مطلب یہ کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق دوسرے معنی پہنا دینا۔ تحریف کا مطلب یہ کہ بات کو اپنے اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہے۔ نیز الفاظ میں تغیرات، تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کے تحریف کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں کی،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے مراد توریت، زبور اور دوسری کتابیں جو ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بنی اسرائیل کی بدبختیوں کے تعلق سے ہمارا جو سیریز چل رہی ہے لگاتار 10 رکوع، جس میں سے 3 رکوع ہم مکمل کر رہے ہیں، چوتھا رکوع ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگوئی سے، بد کلامی سے اور دین کے تعلق سے جو ہمیں دھوکے دیے جاتے ہیں اور گمراہی کے اماموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہترین ذریعہ دیا ہے ہمیں قرآن، کہ ہم کو بہکانے والے تو شیطان سے بھی بہتر ہوں گے، یعنی مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، پر ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔ تو اس قرآن پہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو ہدایت کا منبع سرچشمہ مانتے ہیں۔ تو جس کسی کو ہدایت چاہیے قرآن سے لے لے، بہکانے والے ہزار ہوں گے کہ رب العالمین یہ وقت فتنوں کا زمانہ ہے، ہزاروں بجلیوں میں ہمارا آشیانہ ہے، لیکن ایسے ہزاروں بجلیوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو تھام لے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے اور ان فتنوں کے دور میں بھی ہمیں عافیت کے ساتھ چلائے گے اور کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے خزانوں سے مالا مال فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔